پیر کتال ادبی سنگت جلال پور پیروالا کی طرف سے محمد نوید عباس اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو سنگت ہے وہ سرائکی اور اردو ادب کے حوالے سے جو ادیب دوست اور جو نامور ملک کی شخصیات ہیں، ہم نے ایک مشن بنایا ہے کہ ان کے جو سوانح حیات ہے اس میں سے ایک اہم حصہ ان کے ساتھ ڈسکس کریں تاکہ ان کی یادیں ہمارے پاس سوشل میڈیا کے اوپر کیمرے کے اندر محفوظ رہیں۔ تو اس حوالے سے جو آج ہمارے مہمان خصوصی چیف گیسٹ ہیں وہ مشہور پاکستان کے بلکہ بین الاقوامی نامور ادیب، شاعر، افسانہ نگار اور بلکہ اگر میں ان کو واصف عصر کہوں تو یہ کم نہ ہوگا، جناب محترم طارق بلوچ صحرائی صاحب آج ہمارے سر چیف گیسٹ کے طور پہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو آج ہم سر سے کچھ ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کی اچیومنٹس کے حوالے سے کوئی ڈسکس کریں گے۔ سر سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری اس تحصیل کے اس ادبی سنگت کے لیے آپ نے قیمتی وقت نکالا، اس کے لیے ہم آپ کے بہت زیادہ دل کے تہ گہرائیوں سے ہم آپ کے مشکور ہیں۔ سر سب سے پہلے جو میرا آپ سے پہلا جو آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے آپ اپنے بچپن کے حوالے سے کچھ انٹروڈکشن ہمارا کرا دیں، جس کے اندر آپ کی تعلیم، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں۔ ہاں جی، پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنی عزت دی، اور جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دیتا ہے۔ جی تو بالکل، آپ عزت والے لوگ ہیں اور اس لیے آگے عزتیں بانٹتے ہیں۔ جی سر، اور باقی جو ہے کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کوئی ادب کے لیے کوئی جو کام کر رہا ہے، کیونکہ ادب، میں نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ مرنے کے لیے زمین اتنی ضروری نہیں، دفن ہونے کے لیے جتنا کسی قوم کے لیے ادب کا ہونا ضروری ہے۔ کیا بات ہے، کیونکہ ادیب وہ شخص ہے جو دنیا کو طوائف نہیں بننے دیتا۔ کیا بات ہے سر، میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور یہ واقعی یہ، کیونکہ ادب آپ کا کتھارسس کرتا ہے، جی بالکل، اور یہ آپ کے اجتماعی شعور کو، یہ اجتماعی شعور پیدا کرتا ہے اور قوموں میں یکجہتی اور ایک سوچ پیدا کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ دنیا میں سوائے وحشی قوموں کے کتابوں نے حکومت کی ہے، کیا بات ہے، اور کتاب ہی وہ چیز ہے، وہ سواری ہے جس پہ آدمی بیٹھ کر انسان بنتا ہے۔ کیا بات ہے، بہت تو خوب، اور جو ادب سے جن کا تعلق ہے میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، اور جو ادب کا، ادیب کا یا لفظ کا، کیونکہ دیکھیں آپ، اللہ نے جب اپنے محبوب سے صلی اللہ پہلی دفعہ ہم کلام ہوا تو اس نے جو پہلا لفظ کہا، جو پہلا میسج دیا، جو وہ اقرا کا تھا جی، کہ پڑھو۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک کائنات کا مالک اپنے محبوب سے جب پہلی ملاقات کر رہا ہے، پہلی وہی آ رہی ہے تو اس پہ اقرا، پڑھو۔ جی بالکل، تو اس سے بڑھ کے کیا اور بات ہو سکتی ہے کہ تعلیم کی جو اہمیت ہے۔ جی جی بالکل، تو باقی جو ہے میرے والد جو تھے وہ ڈی جی خان سے تھے، تو چونکہ وہ ٹیچر تھے تو رینالہ خرد میں جو اکاڑا کا تحصیل ہے وہاں پہ تھے۔ میری پیدائش رینالہ کی ہے، لیکن میں نے وہ دور دیکھا ہے کہ جب لوگ کم اور انسان زیادہ ہوا کرتے تھے، بہت خوب، اور بونے صرف چھوٹے قد کے ہی ہوا کرتے تھے۔ واہ واہ، بہت خوب، کیا بات، تو وہاں پہ میں نے جو اس وقت کا دیہات تھا وہ میں نے دیکھا کہ لوگ اپنی جو آگ جو تھی نا، آگ کسی کے گھر میں ماچس بھی نہیں ہوتی تھی، وہ آگ جو ہے نا دوسروں کے گھروں سے لے کے جاتے تھے، کوئلہ لے جاتے تھے، اپلے ہوتے تھے، اس جی کے اوپر وہ رکھ کے لے جاتے تھے۔ جی جی، تو میں نے وہ دور دیکھا ہے۔ تو اب جو جیسے جیسے انسان مادی ترقی کی طرف جا رہا ہے تو اب وہ اخلاقی ترقی پہ وہ پیچھے ہٹتا جا رہا ہے، جی اور ادیب جو ہے وہ آپ کے اخلاقی وجود کی تعمیر کرتا ہے۔ جی بالکل بالکل، تو وہی قومیں معتبر ہیں۔ میں کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی قوم کتنی معتبر ہے، کتنے لیول پہ ہے، تو وہ عورت کی کتنی عزت کرتی ہے اور ادیب کی کتنی عزت کرتی ہے۔ بہت خوب، کیا بات،
آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ قوموں کا لیول کیا ہے. جی بالکل، ہاں تھینک یو. باقی اور اس کے بعد سر ادب نے، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں ادب کے اوپر، ادیب کی بھی آپ نے ڈیفینیشن کی ہے، معاشرے کے اوپر بھی، ادب نے آپ کی شخصیت کو کس طرح سنوارا ہے؟ دیکھیں جی، بیسیکلی جو قوم کی تربیت کرتا ہے نا وہ ادیب کرتا ہے. جی کیونکہ دیکھیں آپ کوئی بھی گیم کھیلتے ہیں آپ کو کوچ رکھنا پڑتا ہے. آپ ہاکی کھیلتے ہیں، ہاکی کے لیے کوچ ہے، کرکٹ کھیلتے ہیں، کرکٹ کے لیے کوچ ہے، ٹینس کھیلتے ہیں. جی جی، اچھا، لائف کا جو کوچ ہوتا ہے وہ ادیب ہوتا ہے. بہت خوب، بہت خوب. آج ہم جو ایک قوم کی بجائے ایک ہجوم ہے وہ اس لیے کہ ہمارا لائف کوچ کوئی نہیں ہے اور ہم کتابوں کی طرف نہیں آئے. اگر قوم بننا ہے، انسان بننا ہے اور وہ پھر کتابوں کی طرف پلٹنا ہوگا. اور میں کہتا ہوں کہ جس گھر میں کتاب نہیں ہے نا وہ ابو جہل کا گھر ہوتا ہے. اور روسی کہاوت ہے کہ جس کے گھر میں کتاب نہیں نا وہ اس کے گھر کا پانی بھی نہ پیو، کیونکہ وہ پانی پلانے کے بہانے آپ کا وقت ضائع کرے گا. تو آپ یورپ جو ہے یا جو دنیا جو آج ترقی یافتہ ہے انہوں نے کتاب کو اپنایا ہے. اور آپ وہاں پہ دیکھیں کہ اگر بس میں کیو کے لیے بھی کوئی کھڑا ہے تو کتاب اس کے ہاتھ میں ہے، بالکل، بس میں بیٹھا تو کتاب اس کے ہاتھ میں ہے. اور دیکھیں نا آج جو ہماری سرائکی بیلٹ کی دنیا میں عزت ہے وہ کتاب کی وجہ سے ہے. بالکل، بلکہ تونسا کے بارے میں تو وہ یہ کہتے تھے کہ یونان صغیر کہا جاتا ہے، یونان صغیر، کہ آپ اتنا ایجوکیشن لیول ہے کہ یونان صغیر اس کو کہتے ہیں. جتنے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ اسی بیلٹ سے ہوئے ہیں. تو یہ کہ ہم نے کتاب کو اپنایا، جس نے بھی کتاب کو پکڑا ہے کتاب نے اسے عزت ہی دی ہے. بے شک. سر جس طرح بات ہو رہی ہے کہ ادب، ادیب، شاعر، کتاب کی بات بھی آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھائی ہے. ایک اچھے شاعر اور ایک اچھے ادیب کی ہمارے معاشرے میں کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ دیکھیے وہی میں کہنا یہ ادیب اور شاعر تربیت کرتے ہیں، جی، یہ آپ کے اخلاقی وجود کو تعمیر کرتے ہیں. تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کنسٹرکٹیو رہیں، لوگوں کو ایک تعمیری سوچ دیں، ایک پازیٹیو سوچ دیں، تاکہ وہ ایک ہوتی جو عام شاعری ہوتی ہے، عام ایک ولگر ٹائپ جی، کہ آپ کو وقتی طور پہ مزہ دیتی ہے لیکن آپ کی جو کردار کی تعمیر نہیں کرتی. بالکل، جیسے اقبال نے کردار کی تعمیر کی ہے، آج بھی وہ زندہ ہے. بے شک. تو جو عام شاعر ہوگا جو وقتی طور پہ آپ واہ واہ کریں گے آپ کو سستی جذباتیت تو دے گا، اسی طرح ادیب سستی جذباتیت تو دے گا، وقتی طور پہ سارے واہ واہ کریں گے لیکن الٹیمیٹ وقت کی جو دھول ہے وہ اس کو مٹا دے گی. تو چاہیے یہ کہ وہ اس کو اپنا جو کلاسیکل ہے وہ پڑھنا چاہیے اسے، اور اسے بہت پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد وہ پھر اس کو جو ایک ایسا پازیٹیو وہ لکھے کہ لوگ اس کو دیکھ کے رستہ اپنا تلاش کریں. کیونکہ یہ روشنی کے مینار ہوتے ہیں، ادیب جو ہوتے ہیں وہ روشنی کے مینار ہوتے ہیں، شاعر جو ہیں روشنی کے مینار ہیں. بے شک. تو مینار کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے کردار کا بھی خیال رکھے، کیونکہ دیکھیں جو دل سے نکلتی ہے دل میں جا بیٹھتی ہے. بے شک. لوگوں تک آپ کے لفظ نہیں پہنچتے، لوگوں تک آپ کی آواز نہیں پہنچتی، لوگوں تک آپ کی ریاضت پہنچتی ہے. اگر آپ پریکٹیکل ہوں گے، کردار سے میں بہت بلند ہوں گے تو آپ کا جو لکھا بھی ہے وہ لوگوں پہ اثر کرے گا. بے شک. کیونکہ دیکھیں نا جو اگر مجھے بھوک پہ لکھنا ہے تو مجھے خود بھوکا رہنا ہوگا، پھر میری بات کا اثر ہوگا، بالکل بالکل. پھر میرے اندر وہ ریاضت آئے گی کہ میں جان پاؤں گا کہ بھوک کیا ہوتی ہے. بالکل. وہ تو یہ غربت بھی جو ہے ایک قسم کا وہ میں لکھتا ہوں کہ جس میں وہ ایسی بیوہ ہے جسے سگے رشتے بھی طلاق دے دیتے ہیں. غربت جو ہے تو بالکل. ادیب کا یہ کام ہے کہ لوگوں کی اخلاقی وجود کی تعمیر کرے،
لوگوں کو پازیٹیو سوچ دے اور لوگوں کو ایک آنے والے دور کے لیے تیار کرے. جی جی. اچھا سر، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، نوجوان مختلف انٹرنیٹ کے اوپر عجیب عجیب سرگرمیوں کے اندر ملوث ہو چکے ہیں. تو ایک شاعر یا ادیب ہونے کے ناطے آپ کی کیا رائے ہے کہ ہم آج کی نسل کو ادب کی طرف کس طرح راغب کر سکتے ہیں؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وہ کیوں اس طرف راغب ہوا، وہ ظاہر ہے آج کا جو نوجوان ہے وہ سوشل میڈیا پہ عجیب و غریب چیزیں دیکھ رہا ہے. جی جی. میں اندھیرا کیا ہے؟ اندھیرا کچھ بھی نہیں ہے. اندھیرا روشنی کے نہ ہونے کی نشانی ہے. اگر آپ کہیں پہ برائی دیکھتے ہیں تو برائی نہیں ہے، وہ اچھائی کے نہ ہونے کی نہ وجہ ہونے سے کی ہے. وجہ سے وہ بن گئی ہے. تو اگر اچھا ادیب نہیں ہوگا، اچھا شاعر نہیں ہوگا، اچھا ایک مواد نہیں آپ کو ملے گا تو پھر وہ ڈیفینیٹلی دوسری طرف جائے گا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ حکومتی لیول پر بھی اور دانشوروں کو بھی یہ چاہیے کہ لوگوں کو کتاب کی طرف کتاب لائیں. کی طرف راغب. جب وہ کتاب کی طرف آئے گا، وہ پازیٹیو پڑھے گا، وہ پازیٹیو چیزوں کی طرف جائے گا تو آٹومیٹکلی یہ سوشل میڈیا کا جو گند ہے اس سے دور ہوتا جائے گا. وہ کتاب کی طرف آئے گا. اس کا دیکھیں، اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ اتنا ڈیولپ کر دیں کہ وہ ان چیزوں کی طرف آئے ہی نہ. دیکھیں میں یہ کہتا ہوتا ہوں، میں دعا مانگتا ہوں اللہ سے کہ اے رب مجھے میرا حلال چیزوں میں میرا ٹیسٹ ڈیولپ کر دے. آمین. تو جب آپ کا حلال چیزوں میں ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو آپ کو جو گندی چیزیں، حرام چیزیں، آپ ان کو دل ہی نہیں کرتا ادھر جانے کا، جی جی. کیونکہ آپ کا حلال چیزوں میں ٹیسٹ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم اچھے کمپلسری بچوں کو ہم پڑھائیں کہ یہ آپ نے یہ ادب پڑھنا ہے، یہ کتاب پڑھنی ہے، ہمارے پاس بہت اچھے لکھنے والے ہیں اور لکھا ہے لوگوں نے، تو اگر ہم ان کو پہلے وہ کتابیں پڑھا دیں جو کہ پازیٹیو ہیں، جو اللہ کی طرف لے کے جاتی ہیں، جو روحانیت کی طرف لے کے جاتی ہیں، جو پازیٹیوٹی کی طرف لے جاتی ہیں، تو جب وہ دو چار کتابیں ایسی پڑھ لیں گی تو پھر یہ آٹومیٹکلی وہ سوشل میڈیا پہ گند آ بھی رہا ہوگا تو وہ آگے کر دیں گے، اس کو اسکرول کر دیں گے، کیونکہ ان کا ٹیسٹ نہیں بنے گا، ٹیسٹ جی ان کا جی. ڈیولپ ہو چکا ہوگا. جی جی بالکل. تو یہ کہ دوسرا یہ کہ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ ہم ہر بندے کو ایوارڈ دیتے ہیں، عام بندوں کو جو کہ جن کا حق نہیں بھی بنتا، ہر شعبے سے دیتے ہیں، لیکن ادیب کے لیے ایوارڈ بہت کم ہے. جی بالکل. دیکھیں آپ اگر ادیب کی عزت نہیں کریں گے تو وہ کوئی بندہ ادب کی طرف نہیں آئے گا. میں پہلے بھی وہ ایک انٹرویو میں کہہ چکا ہوں کہ آپ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں تو انہوں نے قاضی القضاء سے پوچھا کہ لوگ جو ہیں وہ مدرسوں میں نہیں آ رہے ہیں، بچے کم ہوتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں اس کا جواب 1 سال کے بعد دوں گا. جی جی. تو بادشاہ بڑا حیران ہوا خلیفہ ہارون الرشید کہ یہ انہوں نے کہا کہ اس کا میں بعد میں دوں گا. تو جب عید کا وقت آیا تو قاضی القضاء ہم پڑھایا کرتے تھے، انہوں نے اپنے مشیر وزیر بھیجے، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں نے نہیں نماز پڑھانی. اب وہ بڑے پریشان کہ ہم خلیفہ ہارون الرشید کو کیا جواب دیں. انہوں نے بڑی منتیں کی تو قاضی القضاء نے کہا کہ اس شرط میں پڑھاؤں گا کہ خلیفہ مجھے لینے آئے خود اور پالکی میں بٹھا کے پالکی خود اٹھائے اور مجھے عیدگاہ پہ لے کے جائے. جی. اور خلیفہ ہارون الرشید چونکہ علم دوست آدمی تھا، ادب دوست آدمی تھا، وہ آیا، اس نے پالکی اٹھائی، قاضی القضاء کو لے کے گیا، عید نماز پڑھائی. اس کے 2-4 مہینے کے بعد ایک دن خلیفہ نے کہا قاضی القضاء سے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے مدرسوں میں اتنا رش ہو گیا ہے، ہمارے وزیروں مشیروں کے جو بچے ہیں وہ بھی باہر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو میرے سوال کا جواب مل گیا کہ جب آپ علم والے کی عزت کریں گے، علم والے کی پالکی اٹھائیں گے تو ساری دنیا علم کی طرف آئے گی. واہ واہ، بہت کیا بات ہے. اچھا سر، آپ بھی جانتے ہیں تمام شعراء حضرات، ادیب حضرات بیٹھے ہیں، ادیب، شاعر، دانشور، حساسیت ایک اس کا حسن ہے. اگر یہ حساسیت، سینسٹیوٹی اگر نہیں ہوگی تو ادب اس کے لیے لکھنا، پڑھنا، سوچنا کافی مشکل ہوتا ہے.
آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کی سوچ کے اوپر گہرا نقش چھوڑا ہو؟ اصل میں جو شاعر ادیب بائی برتھ ہوتا ہے وہ جی پیدا ہی احساس ہوتا ہے. جی جی مثلا عام لوگوں کا کو مرڈر دیکھ کے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. میرا درخت کٹا ہوا میں دیکھ لوں تو میں رات سو نہیں سکتا. تو یہ اللہ نے ایک سافٹ ویئر آپ کے اندر حساسیت کا ڈالا ہوتا ہے. جی جی اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو پازیٹیو کیسے لے کے جانا ہے. اور اللہ نے آپ کو ٹیلنٹ دیا ہے, آپ کا صرف یہ کام ہے کہ اس کو پازیٹیو کیسے کرنا ہے. پازیٹیو کیسے؟ اور پازیٹیو کیسے ہوتا ہے؟ اللہ نے آپ کے لیے نا کائنات کو مسخر کر دیا ہے. اس نے کائنات بنائی, اس کا نائب تھا انسان, جی اور اس کے پیارے محبوب کی امت میں سے تھے لوگ. تو اس نے کیا کیا کہ کائنات کو انسان کے لیے مسخر کر دیا. اب بندے کا کیا کام ہے؟ اس نے ٹیلنٹ دیا, آپ نے اس ٹیلنٹ کو استعمال کرنا ہے. آپ کے روز قیامت حساب بھی ٹیلنٹ کا ہوگا کہ میں نے یہ ٹیلنٹ دیا تھا اور آپ نے اس کا کیا جواب دے. جواب دے. تو ہم نے پازیٹیو سوچنا ہے بس. آپ جب پازیٹیو سوچتے ہیں, آپ جو بھی سوچتے ہیں, کائنات کی ہر شے آپ کی سوچ کو پورا کرنے کے لیے چل نکلتی ہے. بالکل. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے پازیٹیو سوچنا ہے, جی اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ پازیٹیو سوچتے سوچتے ساری چیزیں پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہیں, جی جی اور کائنات کی ہر شے آپ کے لیے مددگار بن جاتی ہے. مسخر کر دیا نا اس جی نے. جی بالکل. اچھا آج ہمارے جیسے کہ ہمارے پاس ایک محفل مسالمہ ہے امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے. آپ ہمارے چیف گیسٹ ہیں, تو ہم آپ کی تحریروں کے اندر بھی اکثر واقعہ کربلا کی اہمیت کو اور حریت کے درس کو دیکھتے ہیں. تو آپ کیسے بیان کر لیتے ہیں یہ کربلا کے اہمیت کو؟ دیکھیں یہ بڑا لمبا موضوع ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کربلا روح کی آزادی کا سب سے بڑا اعلان ہے. واہ واہ واہ, بہت خوب بہت خوب. اور یہ ایک روحانی مدرسہ ہے جس میں سوز کی آنچ سے آپ کی روح کو پاک کیا جاتا ہے, اس کی تطہیر ہوتی ہے. واہ 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 واہ, سوز کی آنچ سے. سوز کی کیا آنچ بات سے. ہے. تو اور یہ کربلا نے ہمیں درس دیا کہ رات کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو, گوہر پرکھنے کے لیے دیے بجھانے پڑتے ہیں. واہ 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 واہ, بالکل بالکل. اور یہ کربلا نے ہی ہمیں میسج دیا کہ پیاس اگر پانی سے بے نیاز ہو جائے تو وہ زندگی موت کو شکست دے دیا کرتی ہے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے سر, بہت خوب. اچھا سر, آپ کی پسندیدہ کتاب؟ میری تو گونگے کا خواب ہی ہے. جی وہ ماشاء اللہ 8 سال سے بیسٹ سیلنگ ہے جی پاکستان کی, ماشاء اس اللہ کو ماشاء اللہ. پاکستان رائٹر ایوارڈ مل چکا ہے. تو باقی بانو قدسیہ میری فیوریٹ ہے, اور راجہ گدھ بہت بڑا ناول ہے. جی جی بالکل. تو ممتاز مفتی صاحب کی جو الکھ نگری ہے وہ پڑھنے والی ہے. تو اچھا ہے جی. اچھا یہ سر عموماً پوڈ کاسٹ کے اندر یہ سوال شاید آپ سے نہ ہوا ہو, تو یہ ہے کہ سر اگر آپ ادیب نہ ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ دنیا میں صرف 2 قسم کے لوگ ہیں, جی ایک کتاب پڑھنے والے اور کتاب نہ پڑھنے والے. تو پھر میں دوسری کیٹیگری میں ہوتا ہے. بہت خوب سر. اچھا سر, آپ کی ایسی عادت جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کامیابی کا راز ہے؟ دیکھیں ایک تو اللہ نے مجھے جب یہ ٹیلنٹ دیا, اللہ نے یہ خواب و خیال کا رزق ہوتا ہے. تو 2 چیزیں تھیں, ایک تو یہ کہ میں نے لکھا تھا کہ گرو ہمیشہ نیچر کرتی ہے, آپ وہی گرو کرے گا جو نیچر کے ساتھ رہے گا. تو میں نیچر کے ساتھ رہتا ہوں. جب میں فارغ ہوتا ہوں پودوں میں, پھولوں میں, اور پرندوں کے درمیان, اور یعنی باغات میں رہتا ہوں. ماشاءاللہ. تو کیونکہ جو گیجٹ ہے نا آج کے, یا جتنی بھی مصنوعی چیزیں ہیں, یہ گرو نہیں کرتی اور نہ آپ کو گرو ہونے دیتی ہیں. بالکل. جو چیز گرو کرتی ہے آپ اس کے ساتھ ہوں گے تو آپ گرو کریں. نیچر گرو کرتی ہے, جی جی. تو آپ نیچر کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ بھی گرو کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ جب بھی کوئی
बात होती है अदब के हवाले से, लोग एक अच्छे लफ्ज़ कहते हैं मेरे बारे में, तो मुझे ये होता है कि ये रिज़्क जो है ये मुझे अल्लाह ने दिया है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, जी क्योंकि उसने रिज़्क दिया, मैं तो कातिब हूँ, वो मेरे दिल में मेरे ख्याल डालता है, दिमाग में डालता है, मैं लिख देता हूँ, एज ए कातिब मैं लोगों को दे देता हूँ। तो उसमें अगर लोग मेरी तारीफ करेंगे तो मैं उसकी तारीफ करता हूँ बिल्कुल और बिल्कुल। उससे इस्तग़फ़ार भी करता रहता हूँ कि मुझे महफूज रख, कि शायद मेरे अंदर ना कोई ऐसी आ जाए कि पता नहीं मैंने लिखा है या मेरे में कुछ है, अल्लाह की देन है, अल्लाह अल्लाह की। अच्छा, ये थोड़ा सा सर तसव्वुफ़ की तरफ एक क्वेश्चन है। मैं अगर सालिक हूँ और मैं खुदा की तरफ सफ़र शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे अपना सफ़र शुरू करूँ? देखिए, दुनिया में अल्लाह जो है ना वो पाक है और पाक जगहों पे आता है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। तो अल्लाह दिमाग में नहीं समा सकता, वो बहुत बड़ा है। बेशक। अल्लाह दिल में समाता है, और जब आपका दिल दुनिया की आलाइशों से, दुनिया के सामान की मोहब्बत से पाक हो जाता है, और जब ये साफ हो जाता है, उसमें कोई बुग़्ज़ नहीं होता, नफरत नहीं होती, लालच नहीं होता, तो जब आपका दिल दुनिया से पाक हो जाता है और उसके अंदर इश्क़ मोहम्मद की खुशबू आती है, तो फिर सुभान अल्लाह। रब वहाँ पे आ जाता है। वाह, वाह, वाह! बहुत खूब सर, माशाअल्लाह। अच्छा सर, अल्लाह ताला ने इंसान को इम्तिहान में क्यों डाला है? आप इस हवाले से क्या कहेंगे सर? देखिए, इम्तिहान तो प्रमोट करने के लिए आता है। बिल्कुल। आप बहुत देखें, खूब। आप वाह, वाह! क्या बात है सर। जी, जी। खुशी से इम्तिहान देते हैं ना, मैंने अगली क्लास में प्रमोट जी, होना जी। है, तो ये तो प्रमोशन है। सर, आपके नज़दीक हर मुसलमान को कुरान मजीद तर्जुमा के साथ पढ़ना चाहिए। लोग नहीं पढ़ते। आपके नज़दीक क्या ऐसी वजह है कि लोग कुरान के तर्जुमा पढ़ने के बजाय सिर्फ़ उसको दोहराने में लगे रहते हैं? देखिए, मैं तो यही कहता हूँ कि आप एक सपारा पढ़ने की बजाय सिर्फ 3 आयात पढ़ें, लेकिन उसको गौर व फ़िक्र करें उस पे। 720 दफ़ा हुक्म है कि क्या तुम गौर नहीं करते? क्या तुम सोचते नहीं? क्या तुम्हारे दिलों को कुफ़र लग चुके हैं? तो असल मसला है रिसर्च। कलम किसे कहते हैं? कलम से इल्म सिखाया। कलम कहते हैं जैसे आप सर कलम करते हैं ना, या किसी शय को कलम करते हैं तो उसके अंदर की हर शय बाहर आ जाती है। जी। तो ये रिसर्च है बेसिकली। तो आप जो इल्म भी हासिल करें, रिसर्च करें। रिसर्च हमेशा पॉजिटिव होती है। आप नेगेटिव चीज पर भी रिसर्च कर रहे हैं तो वो भी पॉजिटिव पॉज़िटिव होगी। की तरफ जाएगी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, आपको पता है कि हमारी पीर की तलत की संगत जलालपुर पीरवाला, इसके अंदर काफ़ी अदीब और शायर हज़रात यहाँ पे मौजूद हैं। आप अदब का शौक़ रखने वाले लोगों से आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस यही है कि जी इस तरफ लगे रहें, और ये अब बहुत थोड़े लोग हैं जो कि ये काम कर रहे हैं। जी, देखिए, मैं ये कहता होता हूँ कि जो अदीब है वो लोगों को हसास बनाता है, बिल्कुल। लोगों में एहसास पैदा करता है, और ये जो एहसास है ये बंदे को इंसान बनाता है और फरिश्तों से मुमताज करता है। वाह, वाह! और बहुत खूब। अगर ये अदीब भी ना रहे, ये शायर भी ना रहे, और ये हसासियत भी ना रही, ये एहसास भी ना रहे, तो एक दिन जल्लाद जेलर से पूछेगा, साहब हम कब तक लाशों को फांसी देते ओए! रहेंगे? वाह, वाह! बहुत खूब सर। सर, आपके नज़दीक इस वक़्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल को आपको क्या नज़र आता है? पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर है, बहुत अच्छा है। इंशाअल्लाह, हाँ जी, इंशाअल्लाह, इंशाल्लाह। वो इंशाअल्लाह। कोई देखिए, हमने जो फेज गुजारने थे ना वो गुजार लिए हैं। हमने सीख लिया है कि कैसे बुरे वक्त में गुजारा करना है। और आप देखें, हम अभी पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम हो गया है, जी, जी। पूरी दुनिया में लोग उसको जानने लग गए है, उसकी जो पासपोर्ट की रेटिंग ऊपर आ गई है। जी, जी, तो माशाअल्लाह। इंशाल्लाह बेहतर होगा। थोड़ा सा ये है कि जो इस मुल्क में ना जी
وہ ان لوگوں کو بولنا چاہیے جو خاموش بیٹھے ہیں، بالکل کیونکہ دنیا میں جتنا بھی بگاڑ ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو خاموش رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، بالکل بولتے نہیں ہیں۔ ہاں بولتے ہیں۔ آپ کے نزدیک اس دور کا، عصر حاضر کا صوفی کون ہے؟ میرے نزدیک بابا عرفان الحق صاحب جی، ماشاءاللہ، وہ میرے استاد بھی ہیں، جی جی، اور وہ کمال شخصیت ویسے ہے۔ تو بہت سارے سرفراز شاہ صاحب ہیں، جی جی، وہ بھی بہت اچھے جو ان کے ہیں، لیکن یہ کہ دیکھیں یہ سارے لوگ محبت کا درس دیتے ہیں، بالکل اور محبت اس کائنات کا اسم اعظم ہے، اور محبت ہی روح ہے، بالکل۔ تو یہ سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ اچھا سر، آخری سوال ہے آپ سے، آپ کا پسندیدہ کلام، اشعار؟ وہ میرا ایک شعر ہے جی کہ ماں نے اپنا سارا زیور بیچ دیا، ماں نے اپنا سارا زیور بیچ دیا، بچے کا تو ایک ہی آنسو نکلا تھا۔ واہ 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 واہ، بہت خوب سر، کیا بات ہے سر۔ یہ اب ہمارے آڈینس میں سے ہمارے دوست ہیں، پیر کتال ادبی سنگت کے ہمارے مین عہدیداران میں سے جناب شوکت حسین شوکت صاحب، آپ کے بہت بڑے فین ہیں، انہوں نے آپ کے لیے ایک سوال انہوں نے پوچھنا ہے، ہاں جی، تو میں سر ان کو لیتا ہوں، جی جی۔ ٹھیک ہے سر؟ سر میرا آپ سے سوال ہے، آپ نے فرمایا کہ غربت ایسی بیوہ ہے کہ جس کو اپنے سگے رشتے بھی طلاق دے دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے تو پھر غربت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کبھی میں زیادہ بھی دیتا ہوں، کبھی نپا تلا بھی دیتا ہوں، لیکن غربت بیسیکلی سٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ بعض لوگ ہیں جن کے پاس اربوں ہوتا ہے، وہ کسی کو چائے کی پیالی نہیں پوچھتے، اور بعض کے پاس جتنا ہوتا ہے وہ لٹا دیتے ہیں۔ تو غربت میرے خیال میں زیادہ تر جو ہے نا وہ سٹیٹ آف مائنڈ ہے، اور باقی غربت یہ نہیں کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے، آپ کے خوش اخلاق نہ ہونا یہ بھی غربت ہے، علم کا نہ ہونا یہ بھی غربت ہے، روحانیت کا نہ ہونا یہ بھی غربت ہے، با اخلاق نہ ہونا یہ بھی غربت ہے، اور لوگوں کی مدد نہ کرنا یہ بھی غربت ہے، آپ کا سخت دل ہونا یہ بھی غربت ہے، تو آپ کا لوگوں کے لیے ویل وشر نہ ہونا یہ بھی غربت ہے، تو رشتوں میں آپ کا پیچھے رہ جانا یہ بھی غربت ہے۔ تو غربت کے بہت وسیع معنی ہیں، تو زیادہ تر یہ سٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ جو غریب ہے وہ اس نے غریب ہی رہنا ہے، اس کو اس کے پاس ارب روپیہ ہے نا، اس کو آپ کسی ہاسپٹل میں ایک پیشنٹ پڑا ہوا ہے اس کو لاکھ کی ضرورت ہے وہ نہیں دے گا، اور کسی کے پاس کچھ بھی جو بھی ہوتا ہے وہ اٹھا کے لے آتا ہے، تو یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، کم از کم اندر سے وہ غریب نہیں جی ہونا بالکل سر، آپ کا مطلب ہے کہ یہ اسپرچول جو غربت ہے وہ غربت ہے، ہاں جی، جبکہ مٹیریل والی کوئی غربت نہیں ہے۔ نہیں میں نے وہ کہا کہ اس ملک کا اصل مسئلہ معیشت نہیں، شعور اور دانائی کا قحط ہے۔ تو اگر آپ کے پاس شعور اور دانائی نہیں ہے تو آپ کے پاس جو بھی ہوگا اس کو گھما کے بیٹھ جائیں گے، جیسے جو ناخلف اولاد ہے جو سارا ترکہ چھوڑ کے جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے 2 سال کے بعد کچھ بھی نہیں بچا۔ جی بالکل۔ آپ نے بہت سارے سوالوں کے جواب دے دیے، میرا سوال یہ ہے کہ سر دل کی بینائی کیسے ملتی ہے اور کس کو ملتی ہے؟ جب آپ کا آنکھ، یہ جو ظاہری آنکھ ہے یہ بند ہو جائے تو دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، بہت پھر آپ کو جو یہ ظاہری چمک دمک آپ جب اس سے بیگانہ ہو جاتے ہیں نا پھر اندر کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ ہماری پیر کتال ادبی سنگت کا جو پہلا پوڈ کاسٹ تھا، اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہی اس کے پہلے چیف گیسٹ ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی آپ کے سکھ میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو ہم آپ کا تمام میں دوستوں کی طرف سے، پیر کتال ادبی سنگت کی طرف سے، فیاض خان صاحب کی طرف سے میں آپ کا دل کے عطا گراں سے دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ایک ملتان کی ایک بیک ورڈ تحصیل جسے کاؤنٹ کیا جاتا ہے اس میں آپ نے، یہ آپ کی ادب سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے، تو ہم آپ کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں سر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی صحت والی، صحت مند والی
اور لمبی عمر عطا فرمائے. شکریہ سر. جزاک اللہ.